یہ دو واقعات آپ مفاتیح الجنا آپ کے پاس ہے، سب کے پاس، اس کے اندر یہ دو واقعات ہیں۔ ایک حاجی علی بغدادی کا واقعہ ہے اور ایک سید احمد رشدی کا واقعہ ہے۔ ان دو واقعات کو تفصیلاً آپ پڑھیں مفاتیح الجنا میں۔ حاجی علی بغدادی کا واقعہ اور سید احمد رشدی کا واقعہ۔ سید احمد میں مختصراً آپ خود جا کے پڑھیں گے، لیکن میں مختصراً کہوں گا کہ سید احمد رشدی امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جاتے ہوئے درمیان میں پھنس گئے ایک جگہ پہ۔ آسمان سے برفباری ہو رہی ہے، صبح ہونے کے لیے 3 گھنٹے باقی ہیں اور ایک صحرا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی جان خطرے میں ہے، یا سردی سے یا پھر صحرائی درندوں سے۔ اسی وقت اب دیکھتا ہے کہ ایک باغ اس کے سامنے جلوگر ہوتا ہے۔ اس باغ میں ایک شخص سے نمایاں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں بیل ہے اور وہ بیل سے درختوں کے اوپر پڑے ہوئے برف کو گرا رہا ہے۔ اتنے میں نے اس کو دیکھا، وہ میرے پاس آیا، آگے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں، اب میں یہاں پہ مجھے خطرہ ہے، میں راستے بھی نہیں جانتا، میرے ساتھی بھی بچھڑ گئے ہیں۔ تو امام نے یہ نہیں کہا آپ کو پہنچا دوں گا، امام نے فرمایا نماز تہجد پڑھو تو اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤ گے، نماز تہجد پڑھو اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ کل ایک عادل بھائی نے ہمارے آپ کے جو معلم ہیں، مدرس ہیں، خدمتگار ہیں، انہوں نے ایک عالم دین کی تقریر سینڈ کی تھی۔ اس تقریر کے اندر اس عالم دین نے اس بات پہ زور دیا ہے کسی مدرسے میں طالب علم ہو اور وہ سحرخیز نہ ہو، اس کو چاہیے مدرسے چھوڑ کے جائے، وہ کبھی کارآمد نہیں ہو سکتا ہے، وہ معاشرے کے لیے وبال جان بن سکتا ہے لیکن کارآمد نہیں بن سکتا ہے۔ اہل دنیا، اہل فسق و فجور بن سکتا ہے، اہل دین نہیں بن سکتا ہے۔ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز 24 گھنٹے میں پڑھے۔ مومن کی علامت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ زیارت 40 پڑھے۔ مومن کی علامت یہ ہے اپنے سر کو، پیشانی کو مٹی پہ رکھے۔ ابھی اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نلتر کے واقعے میں ان کی تقاریر دیکھیں۔ میں نے 2 شہداء کو سامنے رکھ کے تقریر کی۔ اس تقریر میں آخر میں اس شہداء کی خون کا قسم، آپ لوگ شیعہ متحد ہو جائیں، متحد ہوں گے تو آپ کے لیے بھی امن ہے، سب کے لیے بھی امن ہے، یہ بات کی۔ اس میں کون سی دہشت گردی کی بات ہے؟ میں نے اپنی ملت کو متحد ہونے کی دعوت دی ہے، چونکہ تمام سیاسی احزاب اور شخصیات اس جنازے میں جمع تھے، کہا آپ متحد ہو جائیں۔ اب اس میں کون سی دہشت گردی تھی؟ میں اپنے ملت کو متحد کروں تو اس میں دہشت گردی ہوئی، اور یہ دھمکیاں دے دیں، ہم تنگ آ چکے ہیں، مار دو، فتوے دیں، یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، ان کا مارنا روڈ پہ مار سکتے ہیں، گلگت پہ جا کے گھس کے مار سکتے ہیں، وہ اس طرح فتوے دیتے ہیں، وہ ان کا ذکر بھی نہیں آتا ہے، اور ہماری اس بات پہ اتنا اشارہ جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی بات پہ ہم جا کے وہ کلپ سنیں۔ اب یہ اسی طرح ہوتا ہے، جو لوگ کسی کو نہیں چاہتے نا، اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ اس عالم دین کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوا، ان کو پکڑ کے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ توہین گھر نہیں گئے، استقبال کے لیے نہیں گئے، تعظیم کے لیے، گھر میں سلامی کے لیے نہیں گئے، اب جب مسجد نے بلایا تو اب پھر آ کے میرے بغیر باہر نکل رہے تم؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں دوستو، ہم اور آپ کے درمیان کون سا رشتہ ہے جس رشتے کے تحت ہم یہاں پہ جمع ہوئے؟ کون سا رشتہ ہے؟ یہ برادر آئے اتنے دور سے، کیا رشتہ ہے ہمارے ان کے درمیان؟ پیسوں کا نہیں، رشتہ داری نہیں، کوئی سیاست نہیں، کون سا رشتہ ہے؟ کہا رشتہ ٹوٹل دین کا رشتہ ہے جو اس نے ہمیں اکٹھا کیا۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں، وہ دین کا رشتہ ہے۔ ہمارے درمیان جتنے دین مضبوط ہوگی ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا۔
اب دیکھا یہ مجتہد ہے، آپ نے نہیں دیکھا خدا کا حکم ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دائیں پیر پہلے مسجد میں رکھے، لیٹرین میں داخل ہوتے ہوئے بائیں پیر پہلے لیٹرین میں داخل کرے۔ اب یہ تمہارا مجتہد جو آیا ہے یہ اس کس پیر کو پہلے مسجد میں رکھا؟ اس نے بائیں پیر کو پہلے مسجد میں رکھا۔ جس مجتہد کو لیٹرین میں اور مسجد میں فرق نہیں ہو، اسے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ اسے سلام کی ضرورت ہے نہ اسے تعلقات کی ضرورت ہے۔ جو لیٹرین اور مسجد میں فرق نہیں سمجھتا ہے، خدا نے اتنا فرق رکھا ہے۔ اور یہی باتیں ائمہ علیہ السلام حساب کرتے ان باتوں کو۔ دین یہاں سے حساب ہوتا ہے، یہی سے حساب ہوتا ہے۔ اب سحر خیزی کے بغیر کہا معذر چھوڑ کے جاؤ، جلدی جاؤ تو تم بعد میں مجھے دعائیں دو گے، ابھی جاؤ۔ جو نماز تہجد نہیں پڑھتے وہ چلے جاؤ تاکہ بعد میں کہیں پہنچ سکے گا وہ، لیکن اگر مدرسے میں رہے اسی طرح کام چور بن کے ہوئے، صبح کی نماز بھی نہ پڑھ کے سوتا رہے تو وہ بعد میں آفت دین بن جائے گا، آفت دنیا بن جائے گا، اپنے لیے بھی بربادی کا، دوسروں کی بھی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس سے بہتر ہے دنیا دار ہو جاؤ لیکن دین کو دین کے نام پہ تباہ مت کرو۔ امام نے اس سے کہا اس وقت جس طرح شیخ صاحب نے کہا علم حاصل کرو، آخری جو جب مرنے کے لیے 3 دن باقی ہیں تو آپ علم حاصل کرو، کوئی اور عمل نہیں بتایا، علم حاصل کرو۔ امام نے اس مشکل وقت میں کیا کہا؟ اپنے ساتھیوں تک پہنچنا چاہتے ہو تو نافلہ شب پڑھو، نافلہ شب پڑھو، تمہیں راستے آسان ہو جائیں گے اپنے ساتھیوں تک، اپنے منزل تک پہنچتے ہوئے جب تم نماز شب پڑھو گے۔ پھر دوسرے کہا جب میں نماز تہجد پڑھنے لگا، پڑھنے کے بعد فارغ ہوا تو پھر امام دوبارہ آئے میرے پاس، آگے کہیں ابھی تک نہیں پہنچے ہو، ابھی تک اپنے منزل نہیں گئے ہو؟ کہا نہیں مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ کہا اچھا راستہ نہیں مل رہا ہے، زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو گے تو اپنے ساتھیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ کہتا مجھے اس وقت زیارت جامعہ نہیں آتی تھی، معلوم بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ حجت خدا نے کہا، جس طرح مومنین نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، مومن اگر دیوار سے کہہ دے تو وہ سونے کی ہو جاتی، وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت امام نے صرف دیوار کا نام لیا تھا، وہ سونے کی ہو گئی تھی۔ مومن کہہ دے تو سونے کی ہو جاتی ہے۔ امام نے کہا جامعہ پڑھو تو خود بخود جامعہ مجھے اول سے آگے تک یاد آ گئی، اور میں نے زمانی اس اندھیرے میں زیادہ جامعہ پڑھ لیا۔ پھر امام دوبارہ آئے، آنے کے بعد کہا ابھی تک اپنے ساتھیوں تک نہیں پہنچ گئے؟ کہا نہیں ابھی تک راستہ نہیں کھلا۔ کہا زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، اپنے منزل کو پہنچ پاؤ گے۔ پھر مجھے زیارت عاشورہ بھی یاد نہیں تھی، میں نے پھر زیارت عاشورہ پڑھی، خود بخود میں جب شروع کیا تو خود بخود آ گیا۔ جس طرح بھی شیخ صاحب نے کہا علم جو ہے 27 حروف کا مشتمل ہے، ابھی تک 2 حروف کا علم ابھی جو دنیا ترقی کر چکی ہے 2 حروف کا علم تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس زمانے میں یہی ہوگا، امام آئیں گے، بہت سارے حدیث امام علیہ السلام نے کہا زیارت عاشورہ پڑھو تو اس نے پڑھنا شروع کیا، عاشورہ بھی، سلام بھی، لعن بھی، اور پھر اس کے بعد دعائے علقمہ بھی ساتھ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد امام پھر آئے، کہا ابھی تک نہیں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کے پاس؟ کہا نہیں یار، اب چونکہ جانتے بھی نہیں کہ امام شخصیت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اس وقت ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو کے آئے، امام نے کہا اب آ جاؤ میرے اوپر سوار، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ یا اپنے اس کی سواری ساتھ تھی، اس کے سارے سواری ہاتھ میں لیا، خود امام کے ساتھ سوار ہو گئے تو چلنے نہیں لگا۔ جو اس کی سواری تھی امام نے کہا اس کے لگام مجھ دو، امام نے جب اس کا لگام ہاتھ میں لیا تو وہ سواری بھی چلنے لگی خود۔ اب جب راستے چل رہے تھے اتنی سی بات ہوئی، امام نے میرے دانوں پہ ہاتھ رکھ کے تم لوگ نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نافلہ 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 3 دفعہ تکرار کے ساتھ کہا۔
پھر کہا تم لوگ جامعہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جامعہ جامعہ جامعہ. پھر کہا تم لوگ عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. بس اتنی سی بات ہوئی. کہا اب دیکھو تمہارے ساتھی ہوتے وضو کر رہے ہیں صبح کی نماز کے لیے. جب میں نے اسے دیکھا تو میرے ساتھی میں نظر آ گئے صبح کی نماز کے لیے. اور کہا آپ جاؤ اپنے ساتھیوں سے ملو. میں نیچے اترا اور اپنے ساتھیوں کی طرف جا کے مجھے یاد آیا یہ کون سی ہستی نے اتنی جلدی مجھے اپنے ساتھیوں تک پہنچا دیا میرے نام سے مجھے میرے حالات سے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اب مجھے پتہ چلا کہ یہ زمانے کا امام تھا جس نے مدد کی.